اللہ تعالیٰ ہی ماہ و سال کا خالق ہے، دنوں کا راتوں کا بنانے والا وہ اللہ ہی ہے۔ اور جب سے دنیا بنی ہے اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے تخلیق فرمائے، اور اللہ نے ہی ان کا نام رکھا۔ وہ جو 12 مہینے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان میں 4 مہینے محترم بنائے جنہیں اشہر و حرم کہا جاتا ہے۔ انہی مہینوں میں یہ ایک مہینہ جو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کے ساتھ ہی 12 مہینے بنائے جمادی الثانی کا ہے، اور آج 22 جمادی الثانی ہے، 1442 ہجری ہے۔ بہت کم لوگوں کو اس کا پتہ ہوگا۔ دیہاتوں میں چلے جائیں تو ساون، بھادوں، پنجابی مہینے چلتے ہیں، اور شہروں میں چلے جائیں تو جنوری اور فروری اور مارچ انگریزی مہینے چلتے ہیں۔ اگر ماں ہی بچے کو پیار نہ کرے تو پڑوسن تو اسے نہیں چومے گی۔ اسلام کے ماننے والے ہی اسلامی مہینوں کو یاد نہ رکھیں تو غیر تو نہیں رکھیں گے کہ اسلامی مہینے اسلام کے ماننے والوں کو ہی ان کے ناموں کا پتہ نہیں۔ اور یہ ایک ایسی محنت ہوئی ہے کہ اسلامی مہینے کی جو شروعاتیں حج کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک یمنی آدمی نے کہا تھا کہ امیر المومنین آپ خط لکھتے ہیں تو اس پہ تاریخ کیوں نہیں لکھتے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عیسائیوں کی تاریخ لکھنا یہ دینی حمیت کے خلاف ہے، دینی غیرت کے خلاف ہے، کہ دل نہیں مانتا کہ جس مذہب کے پاس اپنی تاریخ نہیں تو وہ پوری دنیا پہ غالب ہونے کا سوچ ہی نہیں سکتا۔ تو اس یمنی کے توجہ دلانے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرفات کے میدان میں صحابہ کو اکٹھا کیا، اور اس وقت دنیا کی سب سے پاکیزہ دانش اکٹھی ہوئی، اور یہ مشورہ ہوا کہ اسلامی کیلنڈر بنانا چاہیے، اسلامی تاریخ شروع کرنی چاہیے۔ تو اب اس میں جب نظر دوڑائی گئی تو بڑے بڑے واقعات ہیں اسلام میں، تو کسی نے کوئی مشورہ دیا، کسی صحابی نے کوئی مشورہ دیا۔ آپ کی میلاد پاک جب ہوئی ربیع الاول کا مہینہ، تو یقیناً اس وقت پوری دنیا نے ایک عجب تبدیلی آئی، کفر اور شرک کی گمراہیاں چھٹ گئیں، ایمان اور توحید اور قرآن کا نور دنیا میں پھیلا۔ اس کائنات کا سب سے بڑا واقعہ تھا آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک ہونا، اور پھر آپ کی بعثت ہوئی، یہ بھی اس کائنات کا سب سے بڑا واقعہ تھا جب غار حرا کی خلوتوں میں آپ محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ بن گئے، تو یہ بھی بڑا واقعہ تھا۔ بدر ہوا، احد ہوا، خندق ہوئی، حنین ہوئی، بڑے بڑے واقعات اسلامی تاریخ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ بھئی کہاں سے شروع کرنا چاہیے؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ ایمان بچا کر جب ہم مکہ سے قسمہ پرسی کی حالت میں صرف ایمان بچا کر مدینے میں پہنچے تھے، یہ ہجرت کا واقعہ سب سے بڑا واقعہ ہے۔ تو اسلامی تاریخ، اسلامی کیلنڈر وہ ہجرت سے شروع کرنا چاہیے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ نے علم دیا تھا، کائنات میں نبیوں کو بعد کسی کو نہ ملا۔ ان کے ایک ایک بال کی جڑ سے
جامعات نکلتی تھیں، پوری دنیا کی درسگاہیں نکلتی تھیں۔ فرمایا علی کے پورے وجود سے علم پھوٹتا تھا، چاروں جانب سے علم پھوٹتا تھا، کئی یونیورسٹیاں، درسگاہیں، جامعات وجود میں آ جائیں حضرت علی کو جو اللہ نے علم دیا تھا۔ تو انہوں نے کہا ہجرت سے شروع کرنا چاہیے، ہمارا کیلنڈر، ہماری تاریخ ہجری ہونی چاہیے۔ تو اس یمنی آدمی کی توجہ دلانے پر یہ اسلامی کیلنڈر بنایا گیا۔ اس میں یہ مہینہ جمادی الثانی کا، اور آج 22 جمادی الثانی ہے، اور آج اس عظیم صحابی کا وصال ہے کہ جب بھی یہ مہینہ جمادی الثانی کا آتا ہے اس صحابی کی بڑی یاد آتی ہے، کعبہ کے رب کی قسم بڑی یاد آتی ہے کہ اس صحابی کا اس دن وصال ہوا۔ 22 جمادی الثانی کو حضرت عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اور بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ کس صحابی کا نام ہے، اور جنہیں امت مسلمہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے، جن کا نام عبداللہ تھا اور ان کے باپ کا نام عثمان تھا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مہینے میں یقیناً امت مسلمہ کو بڑی یاد آتی ہے۔ پوری امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے، 1400 سال سے تمام محدثین، فقہا، مفسرین کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے بڑے صحابی ابو بکر صدیق ہیں۔ یہ پوری امت مسلمہ کے ہاں، مسلمانوں کے ہاں اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے بڑی عظمت والا انسان، سب سے اعلیٰ، عرفہ، بلند و بالا انسان وہ ابو بکر ہیں رضی اللہ عنہ۔ تو یہ ان کی تعریف، سب سے پہلی بات صحابی کی تعریف کرنا سب سے پہلے اللہ کی سنت ہے۔ صحابہ کی تعریف کرنا اللہ کی سنت ہے۔ قرآن پاک کا آپ مطالعہ کریں، کہیں کوئی مضمون ہے، ایک ہی آیت میں کئی مضامین آ جاتے ہیں اور اس میں وہ ربط نکلتا جاتا ہے۔ عام لوگ اگر پڑھیں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، پھر قرآنی مضمون چل جاتا ہے، پھر قرآنی مضمون آ جاتا ہے، الگ الگ مضامین ہیں، لیکن اہل زبان جانتے ہیں اور اہل علم جانتے ہیں کہ قرآن کی آیات میں کتنا آپس میں ربط ہوتا ہے اور کتنا شدید ربط ہوتا ہے۔ جیسے جسم کے اعضاء ہیں، آج تک آنکھوں سے چکھنے کا کام نہیں لیا جا سکا اور دانتوں سے سننے کا کام نہیں لیا جا سکا، لیکن ان سارے عضو کا آپس میں کتنا ربط ہے کہ انگلی کا ایک کچا ناخن بھی اتر جائے تو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ کبھی دانت نے نہیں کہا کہ مجھے تیری ضرورت نہیں، میں کیوں تیرا درد اپنے اندر لوں، اور پیٹ نے کبھی نہیں کہا کہ تو تیرا درد اپنے اندر کیوں لوں۔ تو تھوڑی سی بھی تکلیف ہو تو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن کی آیات کا آپس میں بڑا ربط ہے۔ قرآن میں کئی ایسی صورتیں ہیں، اب جیسے سورت کوثر ہے، یہ نعتیہ صورت ہے، نعت کے رنگ میں ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہی نعت بیان ہوئی ہے۔ اور سورت اخلاص ہے، اس میں صرف توحید کا مضمون ہے، اور یہ قرآن میں بہت کم آیا ہے کہ ایک ہی مضمون ہو صرف کسی صورت میں، تو اس میں صرف توحید ہی توحید ہے اور کوئی بات آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اسی طرح سورت فتح کے آخر میں ایک آیات آتی ہیں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ میں صبح بھی پڑھ رہا تھا، کل بھی اس آیات کو پڑھ رہا تھا، اس میں صرف اور صرف صحابہ ہی صحابہ نظر آتے ہیں۔
اس میں اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے پاک نبی کے صحابہ کی ہی تعریف کی ہے۔ تو صحابہ کی تعریف کرنا یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کی سنت ہے کہ ان آیات میں صرف صحابہ کا مضمون اللہ نے چھیڑا ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہو گئے، ان پر ایمان لائے، ان کے ساتھی بن گئے، وہ کون ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ وہ کافروں پر بڑے سخت، آپس میں بڑے رحم دل، بڑے مہربان، اور تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ جب بھی تو ان کو دیکھے گا وہ رکوع کر رہے، سجدہ کر رہے، اللہ کی رضا کے لیے چل پھر رہے۔ یہ صرف صحابہ کا مضمون ہے ان آیات میں۔ تو سب سے پہلی سنت اللہ کی سنت ہے صحابہ کی تعریف کرنا، اور دوسرا آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے صحابہ کی تعریف کرنا۔ اب اکثر حدیث سنتے ہو اصحابی کالنجوم بأیہ مقتدی اہتدیتم، کہ صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جو صحابی ہے وہ ستارہ ہے، جو صحابی ہے وہ ستارہ ہے، اور ستاروں سے روشنی لوگے۔ ستاروں کے 3 فائدے قرآن میں ذکر ہوئے ہیں کہ آسمان کے ستارے وہ اس سے کیا زینت کا ذریعہ ہے، سب سے پہلی چیز آسمان کی زینت کا ذریعہ ہے، حفاظت کا ذریعہ ہے، اور بالنجم یہتدون، ان سے تم راہوں کو لیتے ہو اور راستے تلاش کرتے ہو۔ تو صحابہ ستارے ہیں، جو بھی ہے، چاہے بدر والے، احد والے، حنین والے، خندق والے، پہلے ایمان لانے والے، آخر ایمان لانے والے، کہ جس کے پیچھے چلو گے تمہیں ہدایت کی روشنی ملے گی اور تم ہدایت کی منزلوں کو طے کرو گے۔ جس میرے صحابی کے پیچھے چلو گے تو صحابہ کی تعریف کرنا دوسری بات اللہ کے رسول کی سنت ہے، کہ جس کے پیچھے چلو گے، چاہے وہ آخر میں آئے۔ اسیرم ایک صحابی ہیں، اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ احد میں مسلمان، بہت کم اسے موقع ملا ہے اللہ کے نبی کی صحبت کا۔ احد میں مسلمان ہوئے اور شہید ہو گئے، ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، موقع ہی نہیں ملا، اور وہ بھی ستارہ ہے، کہ جس کے پیچھے چلو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ ساری دنیا کے عبادت گزار، ساری دنیا کے غوث کتب ابدال اس کے پاسیں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو صحابہ کی تعریف کرنا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اور تیسری چیز صحابہ کی تعریف کرنا صحابہ کی سنت ہے، خود صحابہ تعریف کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے انسانوں کے قلوب پر اپنی قدرت کی نگاہ ڈالی، ساری دنیا کے انسانوں کو دیکھا، فاختار محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، انہیں امام الانبیاء بنا دیا۔ اور پھر پوری دنیا کے انسانوں کے دلوں میں دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کو چنا، اور پھر پوری دنیا کے انسانوں کے دلوں میں دیکھا تو اپنی قدرت کی نگاہ سے تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو چن لیا۔ تو صحابہ کی تعریف تیسری بات صحابہ کی سنت ہے، اور چوتھی بات صحابہ کی تعریف کرنا ملائکہ کی سنت ہے، آسمان کے فرشتوں کی سنت ہے۔ جبریل علیہ السلام تشریف لائے، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں یہ حدیث درج کی ہے، وہ تشریف لائے تو ہمارے نبی نے کہا جبریل عمر کی تعریف تو کرو، عمر بن خطاب کی تعریف تو کرو۔ تو جبریل جیسا فرشتہ جو سید الملائکہ ہے، امین الوحی ہے، 1.25 لاکھ نبیوں اور اللہ کے درمیان وہ واسطہ ہے جس نے ہر نبی کی زیارت کی ہوئی ہے، جس کے 600 بازو ہیں، ایک بار کھول دے پوری دنیا اس کے اندر چھپ جائے۔
جبریل جیسا فرشتہ کہنے لگا یا رسول اللہ عمر کی تعریف کے لیے تو مجھے عمر نوح درکار ہے، عمر نوح درکار ہے عمر کی تعریف کرنے کے لیے، تو کہا پھر ابو بکر کی تعریف کرو، کہ عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک رات کی نیکیوں کے برابر نہیں ہو سکتی جو ہجرت میں آپ کے ساتھ گزاری تھی۔ تو چوتھی چیز، صحابہ کی تعریف کرنا ملائکہ کی سنت ہے، فرشتوں کی سنت ہے۔ اور پانچواں کون؟ صحابہ کی تعریف کرنا تابعین کی سنت ہے۔ جو تابعین ہیں، حسن بصری رحمت اللہ علیہ جو 7 یا 9 ازواج مطہرات کے گھر کا انہوں نے ماحول پایا ہے، اور جس کو حضرت عمر نے گھٹی دی، اور نکلتے تھے تو آنکھوں کے سامنے کبھی حضرت عمر کی زیارت ہو رہی ہے، علی کی زیارت ہو رہی ہے، اور کبھی عثمان کی زیارت ہو رہی ہے، طلحہ زبیر رضی، ان صحابہ کی ماحول میں یہ پاکیزہ انسان پروان چڑھا ہے۔ حسن بصری فرماتے تھے اگر اپنی مجلسوں کو پاکیزہ کرنا ہے، دل و دماغ کو معطر کرنا ہے، دل و دماغ کو پاک کرنا ہے شہوت سے، لذت سے، حسد سے، گناہوں سے، تو عمر کی باتیں کیا کرو، عمر کے تذکرے کیا کرو۔ تو صحابہ کی تعریف کرنا اللہ کی سنت ہے، اور آمنہ کے لال کی سنت ہے، اور فرشتوں کی سنت ہے، خود صحابہ کی سنت ہے، اور تابعین کی سنت ہے۔ تو صحابہ وہ انسان ہے جو صحابی بن گیا، جس پر صحابی کا ٹائٹل آ گیا، وہ اس کائنات سے افضل ترین ہو گیا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی باتیں کریں، آج ان کے وصال کا دن ہے کہ ہر دور صحابہ کے تذکروں کا محتاج رہے گا، اور ان کی سیرت، ان کی کردار، پاکیزہ زندگی اور ان کے لیل و نہار کا امت قیامت تک رہنمائی حاصل کرتی رہے گی۔ اور ابو بکر کے تو کیا ہی کہنے کہ مسلمان ہونا شرط ہے، 1400 سال سے سب مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے، اس میں دوسری رائے آئی نہیں ہے 1400 سال سے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین انسان وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا۔ ہمارے نبی نے فرمایا میں نے جس پر بھی اسلام پیش کیا، جس پر بھی پیش کیا، کسی نے 1 دن مانگا، کسی نے 2 دن مانگے، کسی نے کچھ لمحے مانگے، ابو بکر واحد تھے جو بغیر سوچ و بچار کے، بغیر کسی دلیل کے فوراً ایمان لائے، فوراً ایمان لائے کہ مجھے اور کوئی نہ ملا۔ جس کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی اس نے دلائل مانگے۔ تو کمال ہے ابو بکر کا، وہ یہ واحد صحابی ہیں جنہیں سب سے زیادہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی ہے۔ 38 سال کی عمر میں کڑیل جوان تھے اور اسلام لائے ہیں، اور پھر سفر میں، حضر میں، غزوات میں اور تکالیف میں اور خوشیوں میں، دن رات میں آمنہ کے لال کے ساتھ وہ طویل رفاقت ہے کہ کمال ہے ان کا اسلام لانا بھی، کہ بڑے بڑے لوگ ایمان لائے، لیکن ابو بکر ریشم کا امپورٹ ایکسپورٹ کے بڑے، اس دور میں بڑے تاجر تھے، کروڑوں پتی تھے، اور مکے کے قتل کے فیصلے ان کے پاس آیا کرتے تھے، چیف جسٹس تھے، اور بڑی فراوانی تھی کہ باقیوں کوئی ایمان لایا، کوئی ایمان لایا، وہ بھی بڑی بات تھی، لیکن ابو بکر کا ایمان لانا کمال تھا کہ کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، اور پھر ایمان اللہ نے نصیب کیا، بغیر کسی دلیل کے ایمان لے آئے۔ ہمارے نبی معراج پہ تشریف لے گئے، اور واپسی پہ جبریل سے کہا کہ کیسے میری لوگ بات مانیں گے، وہ تو میری بات پر کیڑے نکالتے ہیں قریش مکہ، اور میری کوئی نہیں بات مانے گا کہ ایک رات میں اتنا اونچا چلا گیا اور سدرۃ المنتہا طے ہو گیا اور سارے راستے طے ہو گئے، بیت المقدس، 7 آسمان، کیسے میری کوئی بات مانے گا؟
تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ ابو بکر آپ کی تصدیق کرے گا۔ یہ واحد صحابی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اٹھا کے کہتے تھے کہ میں حلفاً کہتا ہوں ابو بکر واحد صحابی ہیں جن کا لقب آسمانوں سے صدیق آیا ہے، اور کوئی ایسا صحابی نہیں کہ جن کا لقب آسمانوں سے اترا ہے۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ کی تصدیق ابو بکر کرے گا، اور وہ آسمانوں میں صدیق ہے۔ یہ واحد صحابی ہیں کہ یہ واحد صحابی ہیں، واحد صحابی ہیں کہ جن کی یونیفارم کو اللہ نے فرشتوں کا لباس بنایا تھا، اور کوئی صحابی دنیا میں نہیں ہے۔ جب تبوک کے موقع پر سب کچھ لٹا دیا، اپنے گھر کے سارے مال اسباب لٹا دیے، گھر خالی ہو گیا، اور لباس بھی اتار کے دیا، اور ٹاٹ کا لباس پہنا، اور ببول کے کانٹے لگائے۔ علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے وہ سب کچھ لٹا دیا تو جبریل اس وقت اترے، اور جبریل کو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بھی یہی لباس پہنا ہوا ہے۔ آپ نے کہا جبریل یہ کیا؟ کہ آپ کے صدیق کا لباس اللہ نے فرشتوں کو پہننے کا آج حکم دیا ہے۔ یہ واحد صحابی ہیں جن کے لباس کو فرشتوں کا لباس اللہ نے بنا دیا، اور اللہ ابو بکر کو سلام دے رہے ہیں، اور اللہ پوچھ رہے ہیں ابو بکر تو مجھ سے راضی ہے، اس حال میں راضی ہے؟ اب یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ ساری دنیا کے اولیاء اور کتب، غوث، ابدال بشمول انبیاء بھی کیوں عبادتیں کرتے ہیں؟ ہم کیوں نمازیں، کیوں اللہ کے گھر میں آئے بیٹھے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اور وہ اللہ ابو بکر سے پوچھ رہا ہے تو مجھ سے راضی ہے؟ تو مجھ سے راضی ہے اس حال میں؟ حضرت ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو یہ واحد صحابی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا، اور یہ واحد صحابی ہیں کہ جتنے انبیاء گزرے آدم علیہ السلام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، کسی نبی کے کسی امتی کو نبی کی موجودگی میں مصلی پر نماز پڑھنے کا اعزاز نہیں ملا ہے، کسی کو نہیں ملا ہے۔ 1.25 لاکھ نبیوں میں کسی امتی کو نہیں ملا، اور ابو بکر واحد صحابی ہیں کہ جن کو نبی کی موجودگی میں 17 نمازیں مصلی پر پڑھائی ہیں۔ بخاری شریف میں ہے جب آپ جمعرات مغرب کی آخری نماز پڑھانے آئے اور سورۃ مرسلات تلاوت کی، اور اس کے بعد ام الفضل حضرت عباس کی بیوی ہیں، عبداللہ بن عباس کی والدہ ہیں، تو وہ کہتی ہیں اس کے بعد ہم اللہ کے نبی کی زبان سے قرآن کا کوئی حصہ تلاوت نہ سن سکے۔ یہ آخری سورۃ مرسلات تھی جو ہم نے سنی۔ پھر جمعرات عشاء کی نماز، اور جمعے کو 5 نمازیں، ہفتے کو 5 نمازیں، اتوار کی 5 اور سوموار کی صبح 17 نمازیں ابو بکر نے آمنہ کے لال کی موجودگی میں مصلی پر پڑھائی ہیں۔ کسی نبی کے کسی امتی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا ہے۔ حالانکہ جب آپ نے کہا نا بخاری شریف میں ہے مرو ابا بکر فلیصلی الناس، عشاء کی نماز، ابو بکر کو مصلی پر نماز پڑھائیں، تو عمر کھڑے تھے، صحابہ نے حضرت عمر کو آگے کر دیا، حضرت ابو بکر تھوڑا پیچھے تھے، تو حضرت عمر مصلی پر آ گئے اور تکبیر کہہ دی اللہ اکبر، اور آواز حجرے میں گئی تو ہمارے نبی نے فرمایا عمر کو پیچھے کرو، پیچھے کرو، میں کیا کروں، میرا اللہ اجازت ہی نہیں دے رہا ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو مصلی پہ کھڑا کرنے کی۔ اور یہ واحد صحابی ہیں، واحد صحابی ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کے کسی امتی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے کہ جو قیامت تک نبی کے سینے کے ساتھ سر رکھ کے آج بھی سویا ہوا ہے۔ یہ کسی نبی کو اعزاز حاصل نہیں ہوا ہے۔ گنبد خضرا میں جہاں آمنہ کے لال کا گنبد خضرا ہے، سینے کے ساتھ
ابو بکر کی قبر ہے، یہ کسی نبی کے کسی امتی کو اعزاز نہیں ملا ہے کہ آج بھی سویا ہوا ہے اور قیامت تک سویا رہے گا۔ اس لیے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، کربلا میں یہ ایک ہی بچے تھے، ایک دم مسجد نبی میں کھڑے تھے اور ایک شخص نے آ کے پوچھا کہ ابو بکر اور عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی قربت حاصل تھی دنیا میں؟ ابو بکر اور عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی قربت حاصل تھی؟ تو امام یوں کھڑے تھے مسجد نبی کے دروازے پر، تو گنبد خضرا کی طرف اشارہ کیا کہ جتنی قربت اب ہے دنیا میں بھی اسی طرح تھی، آنکھوں سے دیکھ لو، جتنی اب قریب ہیں دنیا میں بھی اسی طرح قریب تھے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے میرے صحابہ کو چنا، کیا معزز لوگ کب چنا، پھر اللہ نے ان میں بعضوں کو ممتاز کر دیا اور ان کو بعضوں کو میرا وزیر بنایا، معین بنایا، معاون بنایا، لیکن میرے دو وزیر آسمان میں ہیں، جبرائیل اور میکائیل، اور دو ہی زمین میں ہیں، ابو بکر اور عمر۔ اور یہ واحد صحابی ہیں جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ باقی صحابہ کو صحابہ اللہ کے نبی نے کہا ہے، حدیث میں آیا ہے، لیکن ابو بکر کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، غار کے واقعہ میں سورۃ توبہ میں یہ آ رہا ہے کہ جب وہ نبی اپنے صحابی سے کہہ رہا تھا، اذ یقول لصاحبہ، یہ واحد صحابی ہیں جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ جو ابو بکر کی صحابیت کا منکر ہے وہ اسی طرح کافر ہے جیسے یہودی کافر ہے اور عیسائی کافر ہے، اس کو بچی دینا مکمل زنا ہے اور اس کا جنازہ پڑھنا گناہ ہے۔ بعض علماء کے یہاں کافر کا جنازہ پڑھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور اس کو سلام کرنا گناہ ہے۔ میرے آپ کے نبی میں عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا دیا تھا، اپنا کرتا کفن کے لیے دیا اور لعاب قبر میں ڈالا، اور جنازہ پڑھانے کے لیے جب آئے تو اس وقت صاحب حضرت عمر نے ہاتھ روک لیا، یا رسول اللہ یہ ابن ابی، امی عائشہ پہ تہمت لگائی، یہ کیا۔ آپ نے کہا میرے اللہ نے مجھے نہیں روکا، میں تو پڑھاؤں گا۔ آپ نے پڑھا دیا اور پھر لعاب قبر میں ڈال دیا۔ اللہ نے قرآن اتارا، اے نبی 70 دفعہ بھی جنازہ پڑھے گا میں نہیں اسے معاف کروں گا۔ اور میرا رحمت للعالمین نبی کہنے لگا اگر اللہ کہہ دیتا نا کہ 70 دفعہ پڑھ دو تو معاف کر دوں گا، میں پڑھا دیتا۔ لیکن ترمذی شریف کی حدیث ہے، ایک جنازہ مسجد نبوی میں لایا گیا اور میرے نبی مصلی پر آئے، دیکھا تو کہا اس جنازے کو میری مسجد سے نکال دو، کیوں؟ یہ میرے داماد عثمان پہ تبرہ کرتا تھا۔ منافق کا جنازہ پڑھا دیا، صحابہ پہ تبرہ کرنے والے کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ جنازہ اسلامی حق ہے، ایک انسانی حق ہوتا ہے، صدقہ خیرات دینا انسانی حق ہے، سلام کرنا اسلامی حق ہے، جنازہ اسلامی حق ہے، تعزیت کرنا اسلامی حق ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو ابو بکر کی صحابیت کا منکر ہے وہ قرآن کی اس آیت کے انکار کی وجہ سے کافر ہے، جیسے یہودی اور عیسائی کافر ہے۔ فروعی اختلافات کی وجہ سے لوگ اپنے رشتے نہیں کرتے ہیں، برادری کے مسائل بن جائیں تو رشتے نہیں کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں یہاں دینی حمیت کہاں چلی جاتی ہے یا دینی غیرت کہاں چلی جاتی ہے۔ میرا نبی نہیں پڑھا رہا اس کا جنازہ، کہ اس کو لے جاؤ میری مسجد سے، میں محمد نہیں پڑھاؤں گا اس کا جنازہ۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مسلمانوں کا، جو مسلمان ہیں ان کا 1400 سال سے اس بات پر اجماع چلا آ رہا ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین، اعلیٰ ترین، عرفہ ترین، سب سے بلند و بالا شخصیت
وہ حضرت عبداللہ ابو بکر بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ آج کا دن جو یاد دلاتا ہے، ہمارے نبی نے فرمایا اخلاق کی 360 شاخیں ہیں، 360 شاخیں ہیں، جس میں ایک اخلاق کی شاخ پائی جائے گی۔ اخلاق کی 360 قسموں میں ایک قسم پائی جائے گی، وہ جنت میں جائے گا۔ کا کوئی ایسا بھی ہے جس میں 360 اخلاق کی قسمیں پائی جاتی ہیں؟ کہاں ابو بکر میں اخلاق کی 360 قسمیں پائی جاتی ہیں۔ باقی انشاءاللہ اگلے جمعے سنتیں پڑھ